اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی رسول وعلی ائمۃ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ہماری گفتگو مسلسل کتاب الغیبہ للنعمانی محمد ابن ابراہیم بن جعفر النعمانی کہ جو 360 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ غیبت صغریٰ 260 ہجری میں شروع ہوئی اور 329 ہجری تک غیبت صغریٰ کا دور جاری رہا۔ شیخ محمد ابن ابراہیم بن جعفر النعمانی غیبت صغریٰ کے دور کو بھی انہوں نے درک کیا اور غیبت کبریٰ کے دور کو بھی انہوں نے درک کیا، اور اس زمانے کے بڑے اعلام میں سے تھے، محدث تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ کتاب الکافی کے جو مصنف ہیں شیخ الکلینی، ان کے خاص شاگردوں میں سے، اسی طرح سے ان کے اور بھی بڑے بڑے اساتذہ ہیں، ابن عقدہ وغیرہ اور بھی بڑے اساتذہ انشاءاللہ آنے والے درسوں میں تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو یہ کتاب جو ہے، اس کی جو اہمیت کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ انہوں نے دونوں غیبتوں کو درک کیا ہے، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ اب اس میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی شیعوں کے درمیان، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اعتراضات کو اور ان شبہات کو جو شیعوں کے اذہان میں آ سکتے تھے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کتاب الغیبہ کی تالیف کی، جس کے لیے انہوں نے کافی محنت کی، کافی سفر کیا۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں ہر درس میں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان کروں گا۔ اب ہم پہنچے تھے صفحہ نمبر 74، 8ویں حدیث من کتاب سلیم بن قیس الہلالی۔ اس کی روایت پڑھیں گے، ان معاویہ لما دعا ابا درداء و ابا ہریرہ ونحن مع امیر المؤمنین علی صلوات اللہ علیہ بصفین فحملہما الرسالہ الی امیر المؤمنین علی وادایاها الیہ۔ تو یہ صفین کا واقعہ ہے کہ ابا درداء اور ابا ہریرہ۔ ابو درداء یہ شیعوں کے نزدیک، علماء شیعہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، لیکن اہل سنت کے یہاں ان کا ایک کافی بڑا مرتبہ ہے۔ یہ شام میں ایز معلم اور مدرس کام کیا کرتے تھے، درس و تدریس کا کام کرتے تھے، اور ایک محدث بھی تھے، کافی بڑے محدث مانے جاتے ہیں ابناء عامہ کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک۔ جہاں تک ابو ہریرہ کی بات ہے تو ابو ہریرہ کا اصل نام ہے عبد الرحمن بن صخر الدوسی۔ یہ قبیلہ دوس میں سے ہیں۔ قبیلہ دوس کہاں کا ہے؟ یمن کا ہے، اور انہوں نے اسلام جو قبول کیا تھا وہ سن 7 ہجری میں کیا۔ 7 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اتنی تاخیر کے باوجود بھی کہ انہوں نے کافی ڈیلے اسلام قبول کیا، کافی تاخیر کے ساتھ قبول کیا، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کے نزدیک سب سے زیادہ احادیث کو نقل کرنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں علماء اہل سنت کتب رجال میں لکھا ہے کہ یہ حفظ ان کا اچھا تھا۔ علی کل 5000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے نقل کی اتنے کم عرصے میں اللہ کے رسول سے۔ بہرحال باقی جو ہے وہ عقلاء ان باتوں کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ بصفین، اچھا، اب ان دونوں بزرگان کو معاویہ نے رسالہ دیا، پیغام پہنچایا کہ بھائی وہ لے کے جائیں امیر المومنین علی بن ابی طالب کے پاس۔ قال قد بلغتمانی ما ارسلکما به معاویہ، تم نے اپنا رسالہ جو تمہارا پیغام تھا تم نے وہ مجھے پہنچا دیا، معاویہ کا، امیر شام کا۔ فاستمعا منی ابلغاہ عنی کما بلغتمانی، اب مجھ سے سنو، اور مجھ سے سننے کے بعد جس طرح تم نے مجھے ان کا پیغام پہنچایا ہے، اب میرا پیغام بھی ان تک پہنچا دو۔ یہ امیر المومنین نے ان دونوں محدثین سے کہا کہ جو اپنے زمانے میں شام کے اندر، نہ کہ کوفہ میں، شام میں ایک بڑے محدث تھے اور ایک بڑے علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ قال نعم، بتائیے ہمیں۔ فاجابہ علی الجواب،
बेतूलिही हत्ता इदा इंतहा इला ज़िक्र नस्ब रसूलिल्लाह इय्याहु बिग़दीर खुम बिअम्रिल्लाहि तआला। एक तवील जवाब अमीरुल मोमिनीन ने दिया, यहाँ तक कि गुफ्तगू कहाँ पहुँची, गदीर खुम तक पहुँची। जी, कि अल्लाह के रसूल ने उन्हें अल्लाह के हुक्म से मंसूब किया विलायत के ओहदे पर। क़ाल लम्मा नज़ल अलैहि, यानी जब ये आयत नाजिल हुई अल्लाह के रसूल पर, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व युतून अज़्ज़काता व हुम राकिऊन। कि जब ये आयत नाजिल हुई अल्लाह के रसूल पर कि अल्लाह का वली कौन है, मोमिनीन का तुम्हारा वली कौन है, अल्लाह है और अल्लाह का रसूल है और वो लोग हैं जो ईमान लेकर आए। अगर यहाँ बात ख़त्म हो जाती तो सारे मोमिनीन क्या होते, वली होते। समझ रहे हैं आगा साहब, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अल्लज़ीना आमनू, आमनू के बाद जो है वो गुफ्तगू चल रही है। समझ रहे हैं आगा साहब, अगर कलिमा वल्लज़ीना आमनू तक ख़त्म हो जाता तो आज मैं और आप भी मोमिनीन के वली होते, क्योंकि मैं भी ईमान लेकर आया, आप भी ईमान लेकर आए। अगरचा विलायत का दायरा हो सकता है कि मेरे नज़दीक थोड़ा छोटा होता, आपके नज़दीक थोड़ा बड़ा होता, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि मैं भी वली होता और आप भी क्या होते, वली होते। लेकिन गुफ्तगू यहाँ ख़त्म नहीं हुई, विलायत के मामले को परवरदिगार आलम ने और भी ज़्यादा ख़ास कर दिया। ये नहीं कहा अल्लज़ीना अस्लमू, ये कहा अल्लज़ीना आमनू। सबसे पहले ईमान को बयान करके इस्लाम से खारिज कर दिया विलायत को। समझ रहे हैं आगे साहब, इसके बाद क्या हर बंदा मोमिन, हर शख्स जो है वो साहिब विलायत है, हर मोमिन साहिब विलायत है? कहा नहीं नहीं नहीं, ये एतराज़ भी जो है वो आप ख़त्म करें, जिसे हम दफ़अ इश्काल कहते हैं, कि इश्काल वारिद होने से पहले ही उसको रफ़ा कर देना। समझ रहे हैं अगर साहब, और वो कैसे किया, अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता, ये वो मोमिनीन हैं जो नमाज को कायम करते हैं। हो सकता है कि इसमें मैं और आप भी शामिल हो जाएं, कि मैं भी नमाज को कायम करूं, आप भी नमाज को कायम करें। हम इस्लाम से ईमान में आ गए और ईमान से हमने इस नमाज़ों को कायम करना शुरू कर दिया। तो हो सकता था अगर खुदा यहाँ रुक जाता तो मुमकिन था कि हर मोमिन जो कि नमाज को कायम करने वाला होता अपने आप को क्या कहता, वली कहता मुसलमानों का। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, लेकिन हर ईमान लाने वाला नमाज को कायम नहीं करता। समझ रहे हैं आगे साहब, और अगर वो नमाज को कायम कर दे तो वहुम राकिऊन, अब यहाँ आके मसला हल हो गया। वहुम राकिऊन, अब तक जो है वो इम्कान था कि कोई ना कोई शामिल हो सकता था। अल्लज़ीना आमनू, आमनू में बहुत सारे मोमिनीन शामिल हो जाते, तो वहाँ से कैसे खारिज किया अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता, कि वो मोमिनीन कि जो नमाज को कायम करते हैं। अब इसमें भी हो सकता है कि बहुत सारे मोमिनीन शामिल हो जाते, लेकिन वहुम राकिऊन में जाके परवरदिगार आलम ने सबको निकाल दिया इस आयत से। अब सिर्फ एक ही ज़ात है, वो है वहुम राकिऊन का जो मिस्दाक है। समझ रहे हैं आगा साहब, तो आयत के आप अगर सियाक व सबाक को देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि परवरदिगार आलम ने विलायत की आयत को अगर चाहता तो फ़ौरन से कह देता इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु व युतून ज़कात व हुम राकिऊन, बस ये कहता है, काफ़ी था। वो जो ज़कात देते हैं हालत रुकू में, नहीं नहीं नहीं, पहले परवरदिगार आलम ने सबको शामिल किया, अल्लज़ीना आमनू कह के ईमान वालों को शामिल किया, फिर इसके बाद उनमें से खारिज किया अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात है, फिर उसमें से खारिज किया व युतून ज़कात है, फिर उसके बाद जो है जो मतलूब था, जो मिस्दाक हकीकी था, उसकी सिफत को बयान किया वहुम राकिऊन, और ये वो सिफत है जो उस दौर से लेकर क़यामत तक आज तक किसी ने भी इस सिफत को नहीं अपनाया। समझ रहे हैं सब, ये एजाज़ कुरान में से है। अला कुल्लिन फ़क़ाल अन्नास, लोगों ने कहा, क्या कहा, या रसूल अल्लाह। देखें आयत तो ख़ास है कि नहीं, अगर आयत के सियाक व सबाक को देखा जाए तो मैं और आप खुद कहेंगे कि आयत तो ख़ास है। क़ाइदतुल आम वल ख़ास जो हम तफ़सीर बुरहान में मुसलसल दर्स के दरमियान क़वाइद उलूम क़वाइद को बयान करते हैं, क़ाइदतुल आम वल ख़ास। अब यहाँ पर एक सवाल मुसलमानों के दरमियान जो है वो पैदा हुआ कि क्या ये आयत ख़ास है या आम है। लेकिन अगर आप आयत को देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि आयत ख़ास है कि आम है? अगर ख़ास नज़र आ रही है वहुम राकिऊन, आयत ख़ास है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो बाज़ लोगों ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, ख़ासतन लिबअदिल मुमिनीन औ आम्मतन लिजमीइहिम,
کہ یہ بعض مومنین کی بات ہو رہی ہے ولایت کے حوالے سے یا اس میں تمام مومنین شامل ہیں؟ جی فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ أَن يُعَلِّمَهُمْ وِلَایَةَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِوِلَایَتِهِ۔ اب ظاہر ہے جب کہ آیت صراحتاً گفتگو کر رہی ہے، اگر میں اور آپ آیت کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیں اور حقیقت پسند ہوں تو صاف کہیں گے کہ آیت ہمیں سیدھا اس شخص کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ، یعنی زکوٰۃ دے، چلتے پھرتے زکوٰۃ نہ دے بلکہ کہاں دے؟ حالت رکوع میں دے۔ سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ اب جب حالت رکوع میں زکوٰۃ کی بات آئے تو نہ میرے گاؤں میں کسی نے دی آج تک حالت رکوع میں زکوٰۃ، نہ آپ کے گاؤں میں کسی نے دی ہوگی، نہ آج سے پہلے کبھی کسی نے دی ہوگی۔ تو جب آپ تاریخ کو کھنگالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک واحد اور وحید شخص ایسا ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، اور وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ تو آیت تو خود بخود عام سے خاص کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اب نقطے کی طرف متوجہ ہیں آگے سب؟ یعنی آیت جو ہے وہ ہمیں عام سے اٹھا کر کہاں لے کے جا رہی ہے؟ خاص کی جانب لے کے جا رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان، بعض مسلمان، ہم نہیں کہہ رہے کہ سارے مسلمان، بعض مسلمان اللہ کے رسول سے یہ پوچھتے ہیں کیا یہاں پر مومنین سے مراد تمام مومنین ہے یا بعض مومنین ہے؟ تو پھر حکم خدا نازل ہوا کہ اے رسول لگتا ہے ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی، اب آپ صاف صاف بیان کر دیجئے کہ اس میں کون مراد ہے۔ دیکھ رہے ہیں آگے سب؟ وَإِلَّا یہ کہ اللہ کے رسول کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے، جس طرح سے یہ آیت بیان کر رہی ہے آپ کو آیت ایمان سے اٹھا کر اقامت الصلاۃ پر اور پھر ایتاء الزکوٰۃ وہم راکعون پہ لے کے جا رہی ہے، جو کہ سیدھا سیدھا عام مسلمان سے اٹھا کے علی بن ابی طالب تک لے کے جا رہی ہے۔ یعنی جس طرح یہ آیت لے کے جا رہی ہے ہمیں ضرورت نہیں تھی، اگر واقعا ہم حقیقت پسند ہو اور حقیقت کو قبول کرنے والے ہو۔ وَأَن يُفَسِّرَ لَهُم مِّنَ الْوِلَایَةِ مَا فَسَّرَ لَهُم مِّن صَلَاتِهِمْ وَزَكَاتِهِمْ وَصَوْمِهِمْ وَحَجِّهِمْ۔ قال علی فنسبنی رسول اللہ بغدیر خم، اللہ کے رسول نے جو ہے وہ مجھے غدیر خم کے مقام پر منسوب کیا، یعنی قائم کیا، کس مقام پر؟ ولایت کے مقام پر۔ وقال ان اللہ عز وجل ارسلنی برسالۃ ضاق بها صدری وظننت ان الناس یکذبونی۔ سبحان اللہ، یہ مسلمان عام مسلمان نہیں ہے آغا صاحب، یہ بدایتی دور کے مسلمان نہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا پیغام بھیجا ہے جس سے میرا سینہ جو ہے جگڑ رہا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ اب میری تکذیب کر دیں گے، مجھے جھٹلا دیں گے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان ہیں، اور کون سا؟ یہ سن 10 ہجری ہے کہ نہیں آغا صاحب؟ یہ سن 10 ہجری کی بات ہو رہی ہے جس میں 13 سال تو اللہ کے رسول نے مکہ میں گزارے، تب مسلمانوں نے نہیں جھٹلایا، پتھر برداشت کر لیے، گرمی برداشت کر لی، ہاں ظلم برداشت کیا، مگر نبوت پر باقی رہے، نبوت کے قائل رہے۔ پھر ہجرت بھی کی 2 دفعہ، حبشہ کی جانب، اور پھر ہجرت کی مدینہ کی جانب۔ یہ سارا لمبا سفر کرنے کے بعد اب تک اللہ کے رسول نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ظننت ان الناس یکذبونی، اب تک ایک دفعہ نہیں کہا اللہ کے رسول کہ مجھے ایسا گمان ہو رہا ہے، کہ ایسا گمان ہو رہا ہے، ایسا خیال آ رہا ہے کہ لوگ اب میری تکذیب کریں گے، مجھے جھٹلا دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ فَأَوْعَدَنِي لِأَنْ أُبَلِّغَنَّهَا أَوْ لِيُعَذِّبَنِي، تو خدا نے جو ہے وعدہ کیا، کیا کیا؟ وعدہ لیا مجھ سے کہ یا تو پھر آپ اس پیغام کو پہنچائیے، یا تو پھر جو ہے وہ لا يعذبنی، کہ اللہ جو ہے آپ کو عذاب میں مبتلا کرے۔ کون اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو۔ بڑی بات ہے، یہ پیغام بڑا مہم تھا۔ سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا قم یا علی، اب معاملہ جو ہے ڈو اور ڈائی کی کنڈیشن پر ہے کہ نہیں آگے سب؟ جب معاملہ ڈو اور ڈائی کی کنڈیشن پہ ہوتا ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ ڈو کرے، ڈائی کسی کو ہی پسند نہیں۔ تو اب یہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا پروردگار کہ جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی، جس کے لیے میں نے اتنی مشقتیں اٹھائی، اب وہ بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو قم یا علی، اب لوگوں کو مجھے جھٹلانا ہے تو جھٹلانے دیجیے، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اللہ مجھے نہ جھٹلائے۔ دیکھنا آگے صاحب کتنا جمیل نقطہ ہے اس کے اندر، اس روایت کے اندر، کہ اللہ مجھے نہ جھٹلائے، لوگوں کو جھٹلانے دینا ہے تو جھٹلانے دیں، بس اے علی اب آپ کھڑے ہو جائیے،
ثم نادى بأعلى صوته بعد أن أمر أن ينادي بالصلاة جامعة فصلى بهم الظهر، نماز ظہر ادا ہوئی. ثم قال أيها الناس ان اللہ مولاي، اللہ میرا مولا ہے، وأنا مولى المؤمنین، اور میں مومنین کا مولا ہوں، وأنا أولى بهم منهم بأنفسهم، اور میں زیادہ اولا ہوں، میں زیادہ حق رکھتا ہوں ان سے ان کی جانوں پر. انسان کی جان سے زیادہ تو کچھ بھی قیمتی نہیں ہے نا اس دنیا میں آگا صاحب، جان سے تو کچھ بھی قیمتی نہیں ہے. حتیٰ کہ دین بھی کہتا ہے کہ اگر جان کا معاملہ ہو تو آپ تقیہ کریں، ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ من اموالہم، مال کی بات نہیں کی، بات کی تو جان کی، کیونکہ ہمارے ہاں بڑا مشہور مقولہ ہے جان ہے تو جہان ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ تو بھئی جان ہونی چاہیے، باقی تو جو گیا ہے واپس آ جائے گا، جو پیسہ گیا ہے جو گیا سب انسان واپس پا سکتا ہے اگر جان ہو انسان کے پاس. تو جان کے اوپر گفتگو کی اللہ کے رسول نے، فرمایا کہ میں ان کی جان سے، ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں ان کی جان پر. پھر کیا کہا؟ من کنت مولاہ فعلی مولا، میں اللہ مولا ہے میرا، میں مومنین کا مولا ہوں، اور اب میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جی، اللہم وال من والا وعاد من عادا، پروردگار جو اس سے محبت کرے اس سے محبت کرنا، اور جو اس سے دشمنی کرے اس سے دشمنی کرنا. فقام علیہ سلمان فارسی فقال یا رسول اللہ والا ماذا، کیا والا ماذا یعنی کہ کیا محبت کرے، کیا ہے سلسلہ، یہ بتائیے تھوڑا. اس کو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مسلمان جو ہے وہ اس کلمے کے اوپر بھی بحث کریں کہ والے سے مراد کیا ہے. تو سلمان فارسی نے اس بات کو وضاحت سے چاہا کہ یا رسول اللہ اس کی ذرا وضاحت کیجیے. فقال من كنت اولى به من نفسه فعلي اولى به من نفسه، فانزل الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا. اب دوبارہ سے آیت، اب رضامندی آسمان سے نازل ہوئی کہ رسول اب میں تم سے راضی ہوں، سمجھ رہے اللہ. فقال له سلمان یا رسول اللہ انزلت هذه الآیہ فی علی، کہ یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. فقال یا رسول اللہ بلا، فقال بلا فیہ وفی اوصیائی الی یوم القیامہ، یہ صرف علی کی شان میں نہیں ہے بلکہ علی کے بعد جو میرے اوصیاء ہیں، جو قیامت تک کے لیے میرے اوصیاء ہیں، ان سب کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. فقال یا رسول اللہ بینہم لی، آپ مجھے ان اوصیاء کے بارے میں بیان کریں. قال علی اخی و وصی و سحری و وارثی و خلیفتی فی امتی و ولی کل مؤمن بعدی. اب یہ مولا امیر کے سارے جو ہے وہ صفات کو بیان کیا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ 11 اماما من ولدی، اس کے بعد میری اولاد میں سے 11 امام ہوں گے، یعنی علی کے بعد. اولہم ابن حسن ثم ابن حسین ثم 9 من ولد حسین واحدا بعد واحد، اس کے بعد 9 اور امام ہوں گے جو حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، ایک کے بعد ایک. ہم والقرآن والقرآن معہم، وہ قرآن کے ساتھ ہوں گے اور قرآن ان کے ساتھ ہوگا. لا یفارقون ولا یفارقهم حتی یرد علی الحوض، نہ وہ قرآن سے جدا ہوں گے اور نہ قرآن ان سے جدا ہوگا، یہاں تک کہ دونوں کے دونوں حوض کوثر میں مجھ سے جا ملیں گے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول یہ کہتے کہ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے تو بات تو یہاں تک تو واضح ہے، لیکن قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، یہ تھوڑی سی جو ہے تشریح طلب بات ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ دیکھیں اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، یہ تو بات واضح ہو گئی ہے، بدیہیات میں سے ہے، مفہومات میں سے ہے. لیکن قرآن کیسے اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا؟ یا ہم یہ فرض کریں کہ آیا کہ قرآن اہل بیت سے جدا ہو سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ممکن نہیں ہے کیا؟ اب آسان الفاظ میں اگر میں سوال کروں، کیا یہ ممکن ہے ہم قرآن کے بارے میں کہیں کہ قرآن جدا ہو گیا ہے، قرآن مل گیا؟ آسان الفاظ میں سوال کروں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں قرآن جو ہے اس منہج میں مل گیا، یا قرآن جو ہے وہ اس منہج میں مخالفت کر رہا ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ؟ جی کہہ سکتے ہیں. تو کیسے کہیں گے؟
آئمہ علیہ السلام کی روایات اور روایات جو ہیں وہ ہم قرآن سے ہوتے ہیں. احسن. تو جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ روایات کو عرض کیا جائے قرآن کے اوپر، اگر وہ روایات قرآن کے مفاہیم کے، اولیات کے، کلیات کے مخالف نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں آغا صاحب؟ جیسے کہ اختلاف باب اختلاف الحدیث میں، اصول کافی میں یہ پورا باب گزرا تھا، تو یہاں یہ مراد ہے کہ قرآن بھی کبھی ان کے مخالف نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جب یہ کوئی گفتگو کریں گے تو کہیں نہ کہیں یہ گفتگو آپ کو کہاں ملے گی؟ قرآن میں ملے گی. قرآن تائید کرے گا ان کی بات کی. یہ بات سمجھ رہے ہیں سب؟ جس طرح یہ قرآن کی تائید کرتے ہیں، قرآن کی شرح کرتے ہیں، اس طرح قرآن بھی بعض اوقات ان کے کلام کی شرح کرتا ہے. تائید تو ہمیشہ کرے گا، لیکن بعض اوقات قرآن میں آپ کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام کی شرح ملے گی، تفسیر ملے گی. جی احسنتم. فقام 12 رجلا من بدرین فقالوا نشهد ان سمعنا ذلك من رسول اللہ كما قلت یا امیر المؤمنین. ہم نے تو یہ سنا ہے اللہ کے رسول سے جیسا کہ آپ نے کہا ہے. سواء لم تزد ولم تنقص، نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، بالکل جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہے. وقال بقیۃ البدرین الذین شہدوا مع علی صفین، اور جو باقی اہل بدر کے تھے جنہوں نے جنگ بدر اللہ کے رسول کے ساتھ لڑی تھی، وہ بھی امیر المومنین کے ساتھ تھے. قال قد حفظنا جل ما قلت ولم نحفظ كله، تو ہم نے بعض چیزیں جو آپ نے بیان کی ہمیں یاد ہے، بعض ہمیں یاد نہیں ہیں. وہؤلاء الاثنا عشر خیارنا وفاضلنا، اور یہ جو 12 لوگ ہیں یہ بہترین ہیں، ہمارے افضل ہیں، ہم سے بہتر ہیں. فقال علی تم سب سچ کہہ رہے ہو. لیس کل الانسان یحفظ کل الناس یحفظ، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر انسان کیا کرے؟ حفظ کر سکے. ممکن ہے. بعضهم افضل من بعض، حفظ کے معاملے میں بعض جو ہے وہ زیادہ حفظ کر سکتے ہیں اور بعض کم حفظ کر سکتے ہیں. وقام من الاثنی عشر 12 میں سے 4 اترے. وہؤلاء الاثنا عشر خیارنا وافاضلنا، یہ جو 12 لوگ ہیں، یہ جو 12 کی گفتگو ہے جنہوں نے شہادت دی بدریوں میں سے، ان کے بارے میں دوسرے بدریوں نے کیا کہا؟ جو اہل بدر تھے، جنگ بدر میں تھے، انہوں نے کہا یہ ہم میں سب سے بہتر ہیں جنہوں نے آپ کی گواہی دی ہے. یہ امیر المومنین سے کہا. تو یہ جو 12 ان 12 میں سے 4 کھڑے ہوئے، ابو الہیثم بن تیہان و ابو ایوب الانصاری و عمار و خزیمہ بن ثابت ذو شہادتین. اب یہ عمار، ابو ایوب، اب خزیمہ کے بارے میں جو ہے وہ کچھ بیان کرتا چلو. انہیں ذو شہادتین کیوں کہا جاتا ہے؟ انہیں ذو شہادت اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک گواہی بے حکم رسول خدا 2 گواہیوں کے برابر تھی. ایک گواہی کتنا؟ 2 گواہیوں کے برابر تھی. انہیں ذو شہادتین کہا جاتا ہے. ماجرا کچھ اس طرح سے کہ اللہ کے رسول نے کسی بدو سے گھوڑا خریدا، اور گھوڑا خریدنے کے بعد وہ، خیر بدو تو بدو ہوتا ہے، اس نے انکار کر دیا کہ میں نے آپ کو گھوڑا نہیں بیچا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں نے گھوڑا خریدا ہے آپ سے، وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں بیچا. سمجھ رہے ہیں؟ اتنے میں جو ہے خزیمہ نے یہ بات سنی، کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ گھوڑا خریدا ہے. اور اس کی یہ شہادت پر معاملہ کیا ہو گیا؟ حل ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے خزیمہ، جب میں یہ معاملہ کر رہا تھا تو تم تو موجود نہیں تھے، تم نے شہادت کیسے دے دی؟ تو خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی جو آسمان کی خبریں ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو زمین کی خبروں کی تصدیق کیوں نہ کریں؟ تو جو آپ یہاں کہہ رہے ہیں وہ سب سچ کہہ رہے ہیں. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خزیمہ کی ایک گواہی 2 گواہیوں کے برابر ہے عام لوگوں کی. تو انہیں ذو شہادتین کہا جاتا ہے. انہوں نے بھی اس حدیث کی شہادت دی. سمجھ رہے ہیں؟ فقالوا نشهد ان قد حفظنا قول رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اس قول کو حفظ کیا اللہ کے رسول کے. انه قال يومئذ والله انه لقائم وعلی قائم الى جنبه. یعنی خزیمہ تھوڑا سا اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے تھے اور علی ان کے برابر میں کھڑے ہوئے تھے. وهو يقول يا ايها الناس ان الله امرني ان انصب لكم اماما يكون وصي فيكم وخلیفتی فی اہل بیتی وفی امتی من بعدی. اب خزیمہ جو ہے اس حدیث کو بیان کرے کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان ایک امام کو چھوڑ رہا ہوں، ایک امام بنا رہا ہوں، یکون وصی فیکم، جو میرا وصی ہوگا تمہارے درمیان، وہ خلیفتی فی اہل بیتی وفی امتی، جو میرا خلیفہ ہے میرے اہل بیت میں اور میری امت میں. والذی فرض اللہ طاعتہ علی المؤمنین فی کتابہ وامرکم فیہ بولایتہ، کہ جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ولایت کا. فقلت یا ربی خشیت طعن اہل النفاق وتکذیبہم،
فَوَعَدَنِي لِأُبَلِّغَنَّهَا أَوْ يُعَاقِبَنِي. اب یہ دیکھیں خزینہ نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ پروردگار جو منافق لوگ ہیں، جو منافق ہیں، مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ طعن کریں میری اس بات کو سن کر، یا میری تکذیب کرتے ہیں، یہ جو میری 23 سال کی محنت ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پانی میں چلی جائے، مجھے خوف ہے اس بات کا. فَأَوْعَدَنِي لِأُبَلِّغَنَّهَا أَوْ لِيُعَاقِبَنِي. تو پروردگار عالم نے کہا کہ یا تو پھر آپ اپنے فریضے کو انجام دیں، یا تو پھر جو ہے معاقبہ ہوگا، سزا ہوگی. ایھا الناس ان اللہ عز وجل امرکم فی کتابہ بالصلاۃ فقد بینتها لکم وسننتها لکم والزکاۃ والصوم فبینتہما. میں نے نماز کا ہی بتا دیا، میں نے روزے کا ہی بتا دیا، میں نے جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہی بتا دیا. وقد امرکم اللہ فی کتابہ بالولایہ، ولایت کا حکم بھی کہاں پر ہے؟ کتاب میں ہے. وانی اشہدکم ایھا الناس انہا خاصۃ لہذا ولاوصیائی من ولدی وولدہ. یہ جو امامت کا عہدہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ جو ولایت کا عہدہ ہے وہ کس کے لیے خاص ہے؟ یہ اس کے لیے ہے، یعنی علی کے لیے ہے، اور اس کے اور میرے بچوں کے لیے ہے. اولہم ابنی الحسن ثم الحسین ثم 9 من ولد الحسین لا یفارقون الکتاب حتی یرد علی الحوض ایھا الناس انی قد اعلمتکم مفزعکم بعدی. مفزع کسے کہتے ہیں بھائی؟ ملجا کو کہتے ہیں کہ آپ نے کس کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا ہے، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، میرے بعد کس کی طرف رجوع کرنا ہے میں بتا چکا. وامامکم وولیکم، میرے بعد تمہارا امام کون ہے، تمہارا ولی کون ہے، تمہارا ہادی کون ہے بعدی. سمجھنے آگا صاحب. اب دیکھیں اگر اللہ کے رسول فرض کریں یہ بھی کہہ دیتے کہ تمہارا امام کون ہے تو کافی تھا، ولیکم وہادیکم ومفزعکم یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ کے رسول نے مختلف کلمات کو کیوں بیان کیا؟ آپ میں سے کوئی بیان کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے مختلف کلمات کو بیان کیا؟ مفزعکم، امامکم، ولیکم، ہادیکم. احسن، تم بعد میں کوئی تعویلات نہ ہو سکے کہ امام کہا ہادی تو نہیں کہا، صحیح ہے، مفزع نہیں کہا، یہ نہیں کہا، یہ کہا، یہ نہیں کہا. تو اللہ کے رسول نے ہر لحاظ سے، دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ اگر کوئی یہ کہے اٹھ کر کہ اللہ کے رسول نے اپنے جانے سے پہلے امت کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں کیا کہ کون ہونا چاہیے، تو بڑا حیران ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں لیک آف اسٹڈی ہے کہ بعض لوگ جو ہے اس دنیا کے اندر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اس کا مطلب انہوں نے اللہ کے رسول کی سیرت کو نہیں پڑھا کہ اگر وہ کسی جنگ کے لیے بھی جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی جنگوں کے لیے، تو اپنے پیچھے مدینہ میں کوئی حاکم اور کوئی ولی بنا کر جاتے تھے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول قیامت تک کے لیے اس دنیا سے ظاہری طور پہ جا رہے ہیں اور کسی کو کچھ نہ بنا کے جائیں، جبکہ اللہ کے رسول کو پتا ہو علم غیب سے کہ اسلام پھیلنے والا ہے پوری دنیا میں، کوئی حاکم نہ ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے مختلف اوقات میں، مختلف انداز میں اور مختلف الفاظ میں اپنے بعد والے وسیع اور امام اور ہادی اور مفزع اور ملجا اور پتہ نہیں اللہ کے رسول نے کتنے ایسے وسیع خلیفہ کہہ کے پکارا تھا کہ کسی بھی مسلمان کے پاس کوئی بھی ایسا مخرج نہ رہے کہ جس سے وہ تعویل کر سکے. لیکن مع الاسف شدید تعویل ہوئی، ہر چیز کی تعویل ہوئی. سمجھنے آگا سب. یا ایھا الناس وہو علی ابن ابی طالب اخی وفیکم بمنزلتی، وہ میری منزلت، جیسے میں ہوں تمہارے درمیان ویسے علی ابن ابی طالب ہے. فقلدوہ دینکم، دین میں اس کی تقلید کرو. واطیعوہ فی جمیع امورکم، اور اپنے تمام امور میں علی ابن ابی طالب کی کیا کرو؟ اطاعت کرو. فإن عنده جميع ما علمني الله عز وجل، جو کچھ اللہ نے مجھے سکھایا ہے وہ سب کس کے پاس ہے؟ علی کے پاس. امرني الله عز وجل ان اعلمه اياه، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جو کچھ میں نے تمہیں سکھایا ہے وہ سب کس کو سکھاؤ؟ علی ابن ابی طالب کو سکھاؤ. وان اعلمكم انه عنده، وان اعلمكم انه عنده، اور میں یہ بھی بتاؤں تمہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ کس کے پاس ہے؟ علی کے پاس. فاسألوا وتعلموا منه ومن اوصیائه، تو لہٰذا علی سے پوچھو اور علی سے سیکھو اور اس کے اوصیاء سے سیکھو. ولا تعلموهم، انہیں سکھانے کی ضرورت، یہ سیکھے سکھائے لوگ ہیں بھائی، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تتقدموا علیہم، زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں.
جتنا اہل بیت نے بولا ہے اسی حساب سے آپ چلیں. ولا تتخلفوا عنہم، اور نہ ان سے پیچھے ہٹے. فإنہم مع الحق والحق معہم، یہ حق کے ساتھ ہے اور حق ان کے ساتھ ہے. لا یزایلہم ولا یزایلونہم، نہ یہ حق سے دور ہوں گے اور نہ حق ان سے دور ہوگا. اب دوبارہ وہی سوال ہے، کیا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ حق سے دور نہیں ہوں گے، لیکن یہ آپ کیسے سمجھائیں گے کہ حق ان سے دور نہیں ہوگا؟ جی آگے. جید، احسنت. اس کے علاوہ جی آگا صاحب. حق پیچھے پیچھے چل رہا. جی شیخنا آپ کے پاس کوئی جواب؟ یعنی حق ہوتا ہی نہیں ہے جو اگر کوئی چیز ہو بھی صحیح، اچھی لگے بھی صحیح، وہ حق جی احسن. نہیں، بات آپ کی واضح، دونوں کو جدا نہیں ہو سکتے، لیکن یہ کہ فإنہم علی الحق والحق معہم لا یزایلہم ولا یزایلونہم، یعنی نہ حق ان سے دور ہوتا ہے نہ یہ حق سے دور ہوتا ہے. اب تک اتنا ہمارے اذہان میں یہ بات تو واضح ہے کہ انسان حق سے دور ہو گیا. اب تک ہمارے معاشرے میں یہ استعمال ہوتا ہے نا کہ یار یہ حق پر نہیں ہے، لیکن کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ حق اس پر نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ نارملی ہم اپنی لینگویج میں کیا استعمال کرتے ہیں کہ یہ حق پر نہیں ہے، یہ حق سے دور ہو گیا. کبھی آپ یہ سنیں گے کہ حق اس سے دور ہو گیا، ہم نارملی استعمال نہیں کرتے. تو اللہ کے رسول نے یہاں پر ایسا کیوں استعمال کیا کہ نہ یہ حق سے دور ہوں گے؟ یہ تو ہم بھی استعمال کرتے ہیں، ہماری لغت میں رائج ہے یہ کہ فلاں شخص حق پر نہیں ہے، وہ حق سے دور ہو گیا، وہ حق سے بھٹک گیا. تو اللہ کے رسول جی جو ان سے دور ہوگا وہ حق نہیں ہوگا، جو ان سے دور ہوگا وہ حق پہ نہیں ہوگا. احسن. تو یہاں پر ایک دو نکات جو آپ لوگوں نے بیان کیے، اور حق ان سے دور نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے کلام اہل بیت علیہ السلام جو ہے اگر اس کو ہم سامنے رکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کلام ہے، یعنی اللہ کے رسول جو حق ان سے دور نہیں ہوگا، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے، اس کلام میں جو شیبہ ہے وہ باطل کا ہے ہی نہیں. ہمارے کلام میں اور آپ کے کلام میں شیبہ پایا جاتا ہے، احتمال پایا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ احتمال الصدق والکذب، جب منطق میں پڑھتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہے. لیکن جب آپ کہیں کہ یہ حق سے دور نہیں ہوں گے، اس میں احتمال ہے. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ نہیں حق ان سے دور نہیں ہوگا، تو آپ جو دوسرا احتمال ہے اس کو خارج کر دیتا ہوں، اور وہ احتمال الکذب. میری بات سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ یعنی میں آپ سے کہوں کہ ایک شخص ہے وہ حق سے دور نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی حق سے دور نہیں ہوتا. میں نے آپ سے ایک بات کہی تو کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں احتمال ہوگا یار کبھی نہ کبھی تو حق سے دور ہوگا، ہے کہ نہیں آگے صاحب؟ کبھی نہ کبھی تو ہوگا. ویسے نارملی قاعدہ اول ہی ہے کہ یہ حق سے دور نہیں ہوگا، لیکن احتمال رہے گا ولو ضئیل، اگر سے تھوڑا بہت ہی احتمال کیوں نہ ہو، لیکن رہے گا کہ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی مقام پر ہی حق سے دور ہو جائے. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حق کبھی اس سے دور نہیں ہوگا، تو آپ کیا سوچیں گے؟ آپ بولیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ حق پر ہے، اس کے اندر باطل کا کوئی شیبہ نہیں. تو اللہ کے رسول گویا کہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہ یہ حق سے دور ہوں گے اور نہ ہی حق ان سے دور ہوگا. تو یہ احتمال صدق والکذب جو آپ منطق میں پڑھتے ہیں وہ آپ کے لیے ہے، وہ اہل بیت کے لیے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ احسن. تو ثم قال علی صلوات اللہ علیہ لأبی درداء و ابی ہریرہ، ان دونوں سے کیا کہا امیر المومنین نے؟ ومن حولہ، اور جو آس پاس کے لوگ تھے، یا ایھا الناس اتعلمون ان اللہ تبارک و تعالی انزل فی کتابہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آیت تطہیر کے اوپر آیا امیر المومنین. فجمعنی رسول اللہ و فاطمہ و حسن و حسین فی کساء واحد. یہ حدیث کساء کی بات ہے. حدیث کساء کی سند ہے نہیں ہے؟ وہ سند اس وقت تھی جب آپ نہیں تھے. یہ سند حدیث کساء کی سند، قرآن گواہی دے رہا ہے حدیث کساء کی. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ تو علی کل، تو یہ جو قصہ والی جو گفتگو ہے یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے، ایک سند کے ساتھ نہیں ہے، مختلف احادیث کے اندر، مختلف کتب کے اندر، کتب اولیات میں ان معاصر کتب کی بات نہیں کر رہا احادیث کی،
بلکہ ان کتب کی بات کر رہا ہوں جو اصول کافی سے پہلے لکھی گئی، ان میں بھی حدیث قصہ کا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، یا تو تفصیل حدیث قصہ کا مستقل ذکر ہے، یا تو حدیث کے اندر سے امیر المومنین جو ہے وہ اسے ذکر کر رہا ہے۔ تو کیا کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو ایک قصہ میں جمع کیا۔ ثم قال اللہم ہؤلاء احبتی وعطرتی وثقلی وخاصتی واہل بیتی، پروردگار یہ میرے خاص، یہ میرے اہل بیت، یہ میری عطرت، فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ پروردگار ان سے برائیوں کو، ان سے گناہوں کو دور کر دے، انہیں پاک و پاکیزہ کر دے، انہیں معصوم بنا دے۔ فقالت ام سلمہ وانا، اور میں کہاں ہوں؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وانت الی خیر، آپ جہاں ہیں بہتر ہے، مناسب ہے۔ انسان اگر اپنی حدود میں رہے تو مناسب ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول نے بڑی گہری بات کہی، یہ جو آپ ہمارے بستر کے پاس کھڑی ہوئی ہیں، یہی آپ کی جگہ ہے، اگر آپ یہاں کھڑی ہوئی ہیں تو مناسب ہے، انت الی خیر۔ لیکن جہاں آپ نے اپنے آپ کو قصہ میں داخل کرنے کی کوشش کی تو انت لیست علی خیر، دیکھ رہے ہیں آگے صاحب، یعنی مفہوم لازم اگر ہم لیں اس سے، جید، انما انزلت فی وفی اخی علی وفی ابنتی فاطمہ وفی ابنی الحسن الحسین وتسعۃ من ولد الحسین خاصۃ، یہ ان کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے خاص، لیس فیہا معنا احد غیرنا، کوئی اور اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ فقام جل الناس، اکثر لوگ کھڑے ہو گئے، فقالوا نشہد، یعنی اب یہ نہیں کہا ایک یا دو، اکثر لوگ جو محفل میں تھے سب کھڑے ہو گئے، نشہد ان ام سلمہ حدثتنا بذالک، ہم نے ام سلمہ سے یہ حدیث سنی ہے۔ دیکھیں حدیث سننے والے تو بہت لوگ تھے نا آگا صاحب، صحابہ تو بہت تھے حدیث سننے والے، لیکن بعض راوی تھے، راوی وہ تھے کہ جو حدیثوں کو نقل کرتے تھے آگے کی طرف، سمجھ رہے آگا صاحب، مجمع تو بہت ہوتا تھا۔ جب مسلمانوں نے سنا کہ امیر المومنین نے آیت تطہیر کا حوالہ دیا ہے تو اکثر مسلمان کھڑے ہو گئے جو اللہ کے رسول کے دور کے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے سنی ہے یہ حدیث، ہم نے خود ام سلمہ سے سنی ہے، سمجھ رہے ہیں سب۔ فسألنا رسول اللہ، پھر ہم نے اللہ کے رسول سے سنا کہ یہ ایسا کوئی ماجرا ہوا، یہ گھر کے اندر کا معاملہ ہے، یہ تو ان کی زوجہ نے بتایا ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ تو ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کوئی ماجرا ہوا ہے؟ فحدثنا کما حدثتنا ام سلمہ، اللہ کے رسول نے وہی بعین ہی بیان کیا جو ام سلمہ نے بیان کیا تھا، سمجھ رہے؟ فقال علی الستم تعلمون ان اللہ عز وجل انزل فی سورة الحج یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل، انہوں نے تو پہلے ہی آپ کو مسلمان کہہ دیا تھا۔ وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، فقام سلمان عند نزولها، تو جناب سلمان فوراً سے کھڑے ہوئے جب یہ آیت نازل ہوئی، فقال یا رسول اللہ من هؤلاء الذین انت شہید علیہم، جناب سلمان کے سوالات کو ہمیشہ نوٹ کیجئے گا کہ جناب سلمان کے جہاں جہاں سوالات ہیں نا اس کو اب ان روایتوں کو الگ کریں، بعض اوقات میں کچھ ایسے کلمات کہتا ہوں کہ ان روایتوں کو الگ کریں، ان روایتوں کو الگ کریں، جناب سلمان کی جو سوالات ہیں ان روایتوں کو الگ کریں، کیونکہ جناب سلمان کو پتا تھا کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ بعض غیر متعلق افراد بھی اس میں شامل ہو جائیں، ہے کہ نہیں آگا سب؟ تو فوراً سے جناب سلمان کے تیار سے تحدید کیجیے، تعین کیجیے کہ کون ہے یہ لوگ، ان کو بتائیے کہ کون ہیں یہاں پر۔ وَهُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وہ کون ہیں کہ جن پر آپ گواہی دیں گے اور وہ لوگوں پر گواہی دیں گے، بیچ میں کون ہیں وہ لوگ؟ الَّذِينَ اجْتَبَاهُمُ اللَّهُ وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيهِمْ إِبْرَاهِيمَ، یہ کون ہے جن کا باپ ابراہیم ہے، یہ کون ہے کہ جو لوگوں پر گواہی دیں گے، جن پر آپ گواہی دیں گے؟ فقال رسول اللہ عنا اللہ تعالی بذالک 13 انسانا، اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ 13 انسان ہوں گے، انا و اخی علی 11 من ولدہ،
فقالوا اللہم نعم قد سمعنا ذلك من رسول اللہ. تو یہ بھی لوگوں نے گواہی دی کہ میں اور علی اور 11 جو ہے وہ علی کی اولادیں ہوں گی. لوگوں نے جو صحابہ تھے انہوں نے گواہی دی کہ ہاں ہم نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے. فقال علی انشدکم باللہ ان تعلمون ان رسول اللہ قام خطیبا ثم لم یخطب بعد ذلك. ایک ایسا خطبہ دیا جس کے بعد اللہ کے رسول نے کبھی بھی خطبہ نہیں دیا. فقال ایھا الناس انی قد ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ عز وجل اہل بیت. کہ لوگوں میرے بعد، اب دیکھیں اللہ کے رسول بار بار ایک طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. صحیح ہے، کیونکہ احتمال قوی تھا اس دور میں کہ مسلمان جو ہے اللہ کے رسول کے بعد گمراہ ہو جائے. اچھا، اس کے پیچھے کچھ تاریخی پہلو بھی ہے. ضروری نہیں ہے کہ معاملہ صرف اور صرف اسلام کے اندر کا ہو. معاملہ اس زمانے کی جو باطل حکومتیں تھیں وہ اپنے افکار کو بڑی تیزی سے پھیلا رہی تھی، اور ان کے سامنے اگر کوئی فکر خطرناک تھی تو وہ فکر اسلامی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو نہ کہ صرف ایک چیلنج جو اسلام کو تھا، مسلمانوں کو تھا، وہ داخلی تھا، بلکہ خارجی چیلنج بھی تھا. اس پر بھی آپ تھوڑا سا غور و فکر کیجئے گا کہ اس زمانے کی جو حکومتیں تھیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ اسلام کے خلاف اپنی مہم چلا رہی تھی کسی مختلف علوم کے ذریعے سے، کہ جن کا اثر جو ہے وہ آج تک ہمارے درمیان موجود ہے. فَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ قَدْ أَخْبَرَنِي وَعَهَدَ إِلَيَّ أَنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. اب دیکھیں پروردگار عالم عہد لے رہے ہیں، میں اور آپ تھوڑی عہد لے رہے ہیں. گواہ پروردگار عالم کیا ہے؟ وہ ضمانت دے رہا ہے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، کتاب اور اہل بیت. ثم فقالوا نعم اللهم قد شهدنا ذلك كله من رسول الله. فقام 12 رجلا من الجماعة فقالوا نشهد أن رسول الله حين خطب في اليوم الذي قبض فيه، جس دن اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے اس دن کی خطابت ہے، یہ اس دن کی خطابت ہے، آخری خطابت اللہ کے رسول کی. فقام عمر ابن خطاب شبیہۃ المغضب. عمر ابن خطاب جو ہے وہ گویا کہ غصے کی حالت میں کھڑے ہوئے. فقال یا رسول اللہ لکل اہل بیتک، کہ آپ کے تمام اہل بیت کے لیے. دیکھ رہے ہیں آگے صاحب، یعنی گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ افتراق کی ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اہل بیت سے آیا کہ جدا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا. لیکن میں تو یہاں بیٹھے شاید میرا بھی آپ کوئی وعدہ نہ لے کہ یہ جو ہے وہ قرآن سے جدا نہیں ہوگا، یا حدیث سے جدا نہیں ہوگا، یا اس منہج سلیم سے جدا نہیں ہوگا. یعنی ایک عام آدمی بھی کسی عام آدمی کا وعدہ نہ لے. لیکن یہاں پر پروردگار عالم جو ہے وہ اہل بیت کے لیے اللہ کے رسول کو تسلی دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، کہ تمہارے بعد اگر اہل بیت اور قرآن سے مسلمان متمسک رہیں گے تو وہ آپ کے منہج سلیم پر رہیں گے، جو آپ کا صحیح منہج ہے، جو آپ کا صحیح رستہ ہے. سمجھ رہے ہیں آگے کتنی بڑی ہستی ہے اور کس کے لیے جو ہے وہ وعدہ لے رہی ہے. تو یہاں ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کو حیرانی تو ہوگی، پریشانی بھی ہوگی کہ آخری خطاب ہے، چند لمحے بعد جو اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. تو جن کی جو پلاننگ تھی وہ ظاہر ہے خراب ہو سکتی تھی. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ عمر ابن خطاب کو تھوڑا سا غصہ آ رہا ہو کہ یہ پلاننگ جو ہے وہ کیوں کی گئی ہے، یہ پلاننگ کیوں گئی ہے کہ جو اللہ کے رسول کے مزاج کے خلاف ہو. یعنی ہم تو یہی حسن ظن کریں گے جبھی ان کو تھوڑا سا غصہ آیا. فقال یا رسول اللہ لکل اہل بیتک، یہ سارے کے سارے آپ کے اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے؟ فقال لا، سب نہیں، کیونکہ کچھ اہل بیت ایسے تھے کہ جو دوسروں کے بھی اہل بیت تھے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے قرآن سے جڑ جائے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے، اور وہ جدا نہ ہو قرآن سے. اب وہ جو کہیں وہ قرآن ہے، اور جو قرآن کا ہے وہ یہ ہے. تو وہ چاہ رہے تھے کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے. تو عمر ابن خطاب نے بڑا اچھی کوشش کی، اچھا سوال کیا جو مسلمانوں کے لیے بڑا مفید ثابت ہوا. جی وَلَكِنْ لِأَوْسِيَاءِ مِنْهُمْ، صرف میرے اوصیاء، علی اخی ووزیری ووارثی وخلیفتی فی امتی وولی کل مؤمن بعدی وهو اولهم وخیرهم
ثم وصیہ بعدہ ابن ہذا اشار الی الحسن. یہ جو گفتگو ہے، یہ جو اہل بیت ہے، یہ اہل بیت کون ہے؟ میرا بھائی علی ہے جو میرا وصی ہے، خلیفہ ہے، امام ہے، سمجھ رہے ہیں. اور اس کے بعد اس کا بیٹا حسن ہے. ثم وصیہ ابن ہذا واشار الی الحسین ثم وصیہ ابن بعدہ سمی اخی وثم وصیہ بعدہ سمی ثم سبعة من ولده واحد بعد واحد حتى يرد علي الحوض. دیکھ رہے ہیں سر، شہداء اللہ فی ارضہ وحججہ علی خلقہ من اطاعہم اطاع اللہ، جنہوں نے ان کی اطاعت کی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی. من عصاہم عصا اللہ، جنہوں نے ان کی معصیت کی انہوں نے اللہ کی معصیت کی. فقال السبعون البدریون ونحوهم من المہاجرین، 70 بدری کھڑے ہو گئے. ٹوٹل بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ 313 میں سے 70 نے ووٹ دے دیا بھائی اس حدیث کو. اگر ہم فرض کریں کہ 313 میں سے 100 لوگ صفین میں تھے مولا امیر کے ساتھ، تو 70 نے جمہوری نظام کے تحت بھی صحیح ہمیں اس حدیث کو پھر ماننا چاہیے اور اس حدیث پہ جو ہے عمل کرنا چاہیے. جی، وَنَحْوَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، اسی طرح سے 70 سے زیادہ جو ہے وہ مہاجرین نے بھی اس حدیث کی گواہی دی. فَقَالُوا ذَكَرْتُمُونَا مَا كُنَّا نَسِينَا، آپ نے تو وہ بیان کر دیا جو ہم بھول گئے تھے. نَشْهَدُ أَنَّا قَدْ كُنَّا سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث جو اللہ کے رسول سے سنی ہے. فَانْطَلَقَ أَبُو دَرْدَاء وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَحَدَّثَا مُعَاوِيَةَ، یہ دونوں نکلے اور نکل کے جو ہے وہ معاویہ کے پاس گئے، امیر شام کے پاس گئے. بِكُلِّ مَا قَالَ عَلِيٌّ، اور جو کچھ مولا امیر نے جواب دیا وہ سارا کا سارا وہ سنا. وَمَا اُسْتُشْهِدَ عَلَيْهِ، اور جتنے لوگوں نے گواہی دی، کہ مہاجرین نے بھی گواہی دی، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بدریون نے بھی گواہی دی. وما رد علیہ الناس وشاہدوا به والحمد للہ رب العالمین. اللہ